یہ میں ایز اے کولیشن پارٹنر سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹ رہی ہے پی ڈی ایم میں، وہ آپ حصہ رہے ہیں گورنمنٹ کا. کیا آپ ایز اے پرسن، ایز اے پالیٹیشین سیٹسفائیڈ رہے ہیں پرفارمنس سے؟ جو اس وقت میجر منسٹریز تو جو نون لیگ کے پاس ہی تھیں، فائنانس ہو گیا، پرائم منسٹر بھی ان کے تھے، ان کی پالیسیز سے، ان کے جو طریقہ کار سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ساری ڈسکشن ہماری کیبنٹ میں رہتی تھی. تو وہ اب بات یہ ہے کہ کیبنٹ واز کولیکٹیولی رسپانسبل. تو یہ صرف ایک منسٹری کی بات نہیں ہے. وہ جتنے بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں، آئین کہتا ہے وہ کلیکٹیولی رسپانسبل ہیں. تو کسی کی پرفارمنس اچھی تھی یا نہیں اچھی تھی، دی ہول کیبنٹ از رسپانسبل. تو سر پرفارمنس اچھی رہی یا پھر تھوڑی غیر مناسب؟ دیر از این امپرومنٹ، دیر از امپرومنٹ. یہ امپرومنٹ ضرور تھی کہ آپ ڈیفالٹ سے بچے. یہ امپرومنٹ تھی ایف اے ٹی ایف سے آپ بچے. یہ امپرومنٹ تھی کہ آئی ایم ایف کی جو ایگریمنٹ تھا، اس کی جو بریچ کی ہوئی تھی پچھلی گورنمنٹ میں، اس کو دوبارہ بحال کیا ایگریمنٹ کو. یہ بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک بنیاد رکھی اکانومی کی کہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات بڑی جو زور سے کہی جاتی رہی کہ جی گورنمنٹ چینج ہوتی رہے، لیکن پالیسیز جو بنائی مرتب کی جائیں، ان پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہی ضروری ہے تاکہ آپ کو اس کے فروٹس مل سکیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گورنمنٹ پالیسی بنائے اور آدھے راستے میں وہ پروجیکٹ چل رہا اور اس کو پھر شیلف آف کر دیا جائے. تو دیٹ از آلویز اے لاس ٹو دی نیشن اینڈ دی کنٹری. تو سر ابھی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، 12 جماعتیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ پالیسی کے اوپر یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب ہم لوگ پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہے گی. یہ ملک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ 12 جماعتیں ہیں یا ان کے علاوہ کوئی جماعت یا کوئی اور فورسز ہیں. دے مسٹ انشور کہ جی جو پالیسیز بنائی ہیں وچ آر ان دی نیشنل انٹرسٹ، ان کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں جب کووڈ تھا تو پیٹرول $34 پہ آ گیا تھا. تو اس وقت کی گورنمنٹ کوئی ایگریمنٹ کر لیتی کسی کے ساتھ، لیکن وہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. وہ ایڈوائزر جو پیٹرولیم کا تھا وہ خود پیٹرولیم کے بزنس میں تھا.